اور آخر وہی ہوا ہے جس کا ڈر تھا۔ سعودی عرب پر باضابطہ طور پر یمن کے حوثی جو کہ ایران کے حمایت یافتہ ہیں انہوں نے میزائل داغ دیے۔ حالیہ کنفلکٹ میں پہلی دفعہ سعودی عربیہ ہٹ ہوا ہے، ڈرونز اور میزائل سعودی عربیہ کی طرف گئے ہیں، یعنی سعودی سرزمین ناظرین ہٹ ہوئی ہے۔ ابہا ایئرپورٹ جو ہے سعودی عرب میں، وہاں پہ یہ ہوا ہے حالیہ کانفلکٹ میں پہلی دفعہ۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کا ایک ڈیفنس پیکٹ ہے۔ وہ معاہدہ یہ ہے کہ سعودی عرب پہ حملہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا۔ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے، غلط فیصلوں کی وجہ سے اب پاکستان جو ہے وہ گھر گیا ہے خطرات میں۔ صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور صورتحال انتہائی پریشان کن ہو رہی ہے۔ اور اب یہ ایران کی جنگ کا سعودیہ کی طرف رخ اور پاکستان کی شمولیت کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ چیز جس کو پاکستان پچھلے 10 سال سے اوائڈ کر رہا تھا اب ہمارے گلے پڑنے والی ہے۔ ریزن یہ ہے، بڑی خبر یہ ہے کہ ایران امریکہ جنگ، اس جنگ میں اب سعودی عرب بھی اس میں آ چکا ہے، شامل ہو گیا ہے، اس اعتبار سے کہ سعودی عرب ایئرپورٹ پہ کل حملے کیے گئے۔ نہ چھلانگ لگائیں اس میں، نہ خود کو فن خان بنانے کی کوشش کریں، نہ ثابت کرنے کی کوشش کریں آپ نہیں ہیں۔ ناظرین، ابھی جو پہلا جھٹکا سعودی عرب کو لگا ہے وہ ہے باب المندب کا مکمل طور پہ راستہ بند کرنا۔ سعودی عرب نے جو یمن کے سنا ایئرپورٹ پہ بلاکیڈ لگایا ہوا ہے، اب یمنی انصار اللہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ بلاکیڈ نہیں ہٹے گا ہم حملے جاری رکھیں گے۔ ایران سمرتھت یمن کے ہوتی ودروہیوں نے سعودی عرب کے ایئرپورٹ پر میزائل اور ڈرونوں سے حملے کیے ہیں۔ ایک طرح سے سعودی عرب پر میزائلوں کی بارش کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایئر لائنز کو سعودی ایئر اسپیس سے اڑان نہ بھرنے کی چیتاونی دی ہے۔ اس حملے کے ساتھ ہی علاقے میں ایک نئے سنگھرش کے شروع ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ہوتیوں نے اسے یمن کی راجدھانی سنا ایئرپورٹ پر ہوئے حملے کا بدلہ بتایا اور اس کے لیے سعودی عرب کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ ہوتی سینہ پروکتا نے کہا کہ سعودی عرب کے آبا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہوائی حملے کے لیے بیلسٹک میزائلوں اور مانو رہت ہوائی واہنوں کا استعمال کیا گیا۔ انہوں نے سبھی ایئر لائنز کو سعودی عرب کے ہوائی چھیتر کے اوپر سے اڑان نہیں بھرنے کی چیتاونی دی۔ سوری نے کہا جب تک سنا ایئرپورٹ پر پرتیبندھ نہیں ہٹائے جاتے تب تک ان چیتاونیوں کو گمبھیرتا سے لیا جانا چاہیے۔ ایران سمرتھت ہوتیوں کے سعودی عرب پر حملے سے پاکستان بری طرح پھنس چکا ہے۔ پاکستان چوڑا ہو رہا تھا کہ اس کا سعودی عرب کے ساتھ رکشا سمجھوتا ہے، لیکن اب پاکستان دونوں طرف سے گر چکا ہے۔ میرے پاکستانیوں، اس اپڈیٹ پہ بات کرنا میں انتہائی ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ میرے جیسے چند لوگ بار بار توجہ دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جس آگ سے آپ کھیل رہے ہیں نہ چھلانگ لگائیں اس میں، نہ خود کو فن خان بنانے کی کوشش کریں، نہ ثابت کرنے کی کوشش کریں آپ نہیں ہیں۔ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور اپنی اوقات اور حیثیت سے بڑی چھلانگیں مارنے کی کوشش کرے گا تو بربادی ہی آئے گی۔ اب ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے عالمی سطح پہ جو پاکستان کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گی۔ وجہ اس کی وہی لوگ ہیں جو اقتدار کے نشے میں چور ہیں اور اقتدار پہ قابض رہنا چاہتے ہیں، لیکن نقصان ہم سب کا ہوگا۔ وہ چیز جس کو پاکستان پچھلے 10 سال سے اوائڈ کر رہا تھا اب ہمارے گلے پڑنے والی ہے۔ 10 سال پہلے بھی پاکستان کو ایک ایسی جنگ میں شریک کرنے کی کوشش کی گئی جس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اب میرے پاکستانیوں، دوبارہ ہمیں اسی دوراہے کا سامنا ہے کہ کیا ہم اس جنگ میں شامل ہوں گے یا کسی طریقے سے ہم بچ پائیں گے۔ صورتحال کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے ہم کچھ مناظر دیکھتے ہیں، اور یہ یمن کے میزائل ہیں۔ یا ایئرپورٹ کا نظارہ ہے۔ لا الہ الا اللہ یا جو صاروخ ثانی علیہ بوجہ اللہ یا جو۔ یہ ابہا ایئرپورٹ جو ہے سعودی عرب میں، وہاں پہ یہ ہوا ہے، اور میں آپ کے سامنے ابھی کچھ اور ویڈیوز رکھتا ہوں تاکہ آپ کو صورتحال کا اندازہ ہو کہ معاملات کتنے گمبھیر ہو گئے ہیں۔ ہر طرف بھاگم بھاگ ہے۔ ایک اور کلپ دیکھیں۔ یہ سائرن بج رہے ہیں۔ یہ کلپ ہو سکتا ہے کہ ایک حد کو اس میں پرانا بھی ہو، کیونکہ بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ شیئر ہو رہی ہیں اور تازہ لوگ جلدی میں بریکنگ نیوز کی دوڑ میں آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ صورتحال ہے کہ سعودی عرب نے یمن پہ حملے کیے اور وہاں سے جواب آیا
وہ معاہدہ یہ ہے کہ سعودی عرب پہ حملہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ اگر سعودی عرب براہ راست اس جنگ میں چلا جاتا ہے، اور یہ کتنی خطرناک جنگ ہو سکتی ہے، ذرا ہم یہ خبر دیکھتے ہیں۔ جو یمن کے انصار اللہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عربیہ کیریڈ آؤٹ اسٹرائکس آن سناز انٹرنیشنل ایئرپورٹ prompting them to retaliate with missiles and drones targeting Abha International Airport. They warn airlines to avoid Saudi airspace until the blockade on Sanaz airport is lifted. Thank Iran for supporting humanitarian flights and vow to continue military operations until the blockade. And Saudi Arab نے جو یمن کے سنا ایئرپورٹ پہ بلاکیڈ لگایا ہوا ہے، اب یمنی انصار اللہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ بلاکیڈ نہیں ہٹے گا ہم حملے جاری رکھیں گے۔ یہ بہت بڑا سیز فائر تھا جو ان کے درمیان چل رہا تھا اور بڑی مدت سے چل رہا حالیہ تھا۔ کنفلکٹ میں پہلی دفعہ سعودی عربیہ ہٹ ہوا ہے، ڈرونز اور میزائل سعودی عربیہ کی طرف گئے ہیں، یعنی سعودی سرزمین ناظرین ہٹ ہوئی ہے 2022 کے بعد، اور حالیہ تاریخ میں پہلی دفعہ، حالیہ کنفلکٹ میں پہلی دفعہ۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کا ایک ڈیفنس پیکٹ ہے، ایک دفاعی معاہدہ ہے۔ یہ سعودیز ہٹ ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ہٹ ہوگا، تو سعودی سرزمین ناظرین ہٹ ہو چکی ہے، میزائلز اور ڈرونز اس طرف گئے ہیں، اور یہ میزائلز اور ڈرونز داغے ہیں یمن سے ہوتی ریبلز نے۔ اچھا، یہ جو ہوتیز ہیں انہیں بیک کر یہ ایران کی پراکسی ہیں، انہوں نے ناظرین میزائل مارے، انہوں نے ڈرونز مارے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف ناظرین اسٹریٹ آف ہارموز، آبنا ہارموز کے بارے میں ڈونلڈ جے ٹرمپ اعلان کر گیا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں یا 24 گھنٹوں کے اندر ہم آبنا ہارموز کے اوپر زبردستی کنٹرول کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ جو اسلام آباد کا معاہدہ تھا، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا، جو اسلام آباد ایگریمنٹ تھا ناظرین، وہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بالکل سائڈ لائن کر دیا گیا ہے، اور ٹرمپ یہ اعلان کر چکا ہے کہ بھائی جی ہم آبنا ہارموز کے اوپر مکمل کنٹرول بلکہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں، اور ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ آبنا ہارموز میں سے کون سا جہاز گزرے گا اور کون سا جہاز نہیں گزرے گا۔ ایران کی اگر ہمت ہے، تپڑ ہے، تو بھائی ہمیں روک کر دے گا۔ ایران ناظرین جو اعلانات کر رہا ہے وہ سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ ایران نے ایک لسٹ جاری کر دی ہے، اور اس کے اندر ناظرین 12-13 لوگ ہیں، اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں یہ نہیں بچ دے، ایک کسی بھی صورت نہیں بچ دے، یہ ایران کا اعلان ہے۔ لیکن سب سے زیادہ ناظرین جو خبر بڑی بنی ہوئی ہے، جسے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، رپورٹ کر رہی ہے، اور پوری دنیا پریشان ہے، یہ جو سعودی عربیہ ہٹ ہوا ہے اور ہوتیز نے ہٹ کیا ہے، اور ہوتیز اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف ہم سعودی سرزمین کو ہٹ کریں گے بلکہ ہم باب المندب بھی بند کریں گے۔ اب اس کو سیکوینس میں لے کر آتے ہیں کہ ہو کیا رہا۔ ایک طرف ہے ناظرین آبنا ہارموز، جہاں پر دنیا کا 20-25% تیل اور شپنگ گزرتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر 400-450 روپے لیٹر پیٹرول ہم سب نے خریدا ہے۔ یعنی عالمی منڈی میں جو برنٹ کروڈ آئل کی پرائس تھی وہ $100 پر بیرل تک ناظرین پہنچ چکی تھی، اور اس کی وجہ سے 400-450، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے جو ٹیکسز لگائے ہیں، انہوں نے جو لیوی تقریباً 2700 ارب روپے ناظرین پاکستانی عوام کی جیبوں سے نکالنا۔ ہارموز آلریڈی بند ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمت $100 پر بیرل تھی اور ہم 400-450 کا خرید رہے تھے، وہ $200 پر بیرل کی ہو جائے گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ناظرین 800-900 ہزار روپے تک پیٹرول کی قیمت 1 لیٹر تک چلی۔